يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ اعلان کرتا ہے 15 منٹ میں لوگ بھاگتے ہیں. ذرا سوچو. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخلقها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو یہ مہینہ کی پہلی تاریخ ہے اور ہمیں گزارنا ہے پورا 30 دن. اب 30 دن کیسے گزاریں اور کیا کرنے سے کیا ملے گا مجھے یہ بتانا ہے. ذرا توجہ سے سننا. قربان جائیں ہم اپنے رب پر جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، جس کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا نہ ہمارے باپ دادا نے کیا. اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل نبی بنایا، ان کا امتی بنایا، جنہوں نے کہا نہیں سب کر کے دکھایا. بس ہمیں ویسے کرنا ہے. اب پہلی چیز روزہ. تو عام طور پر سحری کھاتے ہیں اور شام کو افطاری کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور روزہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، مگر دھیان سے سننا. انسان کے اندر نفسانیت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ اعلیٰ درجے کا خطرناک قسم کا نفس ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. کہ نفس کی جب اصلاح بندہ کرتا ہے تو پھر اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور مزید جب اس پہ اور فکر کرتا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ بن جاتا ہے. مگر مجھے معاف کرنا، حق بات اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے کہنے کی عادت ہے. ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں نفس کیا چیز ہے. اب جب معلوم نہیں ہے پھر اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ بیماری کا پتہ نہیں تو علاج کیا کرو گے؟ ابھی مستقل ایک موضوع ہے یہ نفس کیا ہے، نفس کہتے کس کو ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پہ بتائیں گے، کیونکہ یہ اعلان کر دیا گیا 20 منٹ کا. بہت اہم یہ چیز ہے نفس. مختصر سا ایک جملے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ہر ان خواہشات کا نام نفس نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس کو روکا خواہشات سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہر انسان کے اندر پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ دو طاقت رکھتے ہیں، ایک قوت غضبیہ اور ایک قوت شہوانیہ یعنی غصہ، اور دوسری چاہت کھانے کی، پینے کی، سونے کی، پیشاب کی، پیخانہ کی، بیوی کی چاہت ہوتی ہے، اور ایک غصہ. یہ بچپن میں ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ پڑھتے پڑھتے بہت ہو جائے تو وہ نفسانیت ہے، نفس امارہ. اب آتے ہیں رمضان کی طرف. ایک مہینہ اللہ نے ہر ایک کو اپنے نفس کے توڑنے کا، دبانے کا، سدھارنے کا موقع دیا ہے. کیونکہ روٹی بوٹی کی نشہ جو ہوتا ہے اسی سے آدمی حرکتیں کرتا ہے. تو اب صبح سے شام تک کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں،
اور ساتھ میں اپنے آنکھ کی، اپنے زبان کی، اپنے کان کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پیر کی، اپنے دل دماغ کی حفاظت اس وجہ سے کرے گا کہ میں روزہ ہوں، میرے رب کا حکم ہے، تو اس سے جو ہے تقوی پیدا ہوگا۔ لعلکم تتقون، روزے کا تقوی یہی ہے کہ جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، جہاں بھی رہے بندہ اللہ سے ڈرے۔ کوئی دیکھی نہ دیکھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے میرا اللہ سنتا ہے۔ یہ صرف اور صرف روزے میں یہ چیز ہے، نماز میں، حج میں اور دیگر اعمال میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا یا میری ذات۔ تو روزہ کیا ہوا سمجھ میں آیا؟ اب یہ کیسے بچو گے آپ گناہوں سے؟ یا تو عبادت کرو اور یا تو سو جاؤ۔ تیسرا کام اگر کرو گے تو روزہ جیسا رکھنا چاہیے نہیں رکھ سکتے۔ اب عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی عبادت، جی، تلاوت کرنا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت، درود شریف پڑھنا بھی عبادت۔ سوئے رہو، چلتے رہو، ہاتھ کو کام میں لگاؤ رکھو اور اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو۔ اگر کوئی کچھ کہے تو اس کا سمجھ کر تھوڑا جواب دے کے پھر اپنے کام میں لگ جاؤ، سمجھ کر کیا پوچھ رہا ہے۔ ورنہ شیطان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، غیبت پہ لے جائے گا، جھوٹ چغلی یہ سب کرانا شروع کر دے گا اور پتہ چلا کہ روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، خالی بھوکا پیاسا رہ گیا۔ بولو انشاءاللہ اس کی مشق کرے گی نا، 1 مہینہ مشق کرو اور پورے سال آپ اسی طرح زندگی گزارنے والے بنیں، پھر پوری زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ صحیح رکھو گے تو روزے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کی ذات، جسے رب ملا اسے سب ملا، جو رب کا ہوا وہ سب کا، جو رب کا محبوب وہ سب کا محبوب۔ ایک چیز ہے۔ دوسرے تراویح میں سنے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن تراویح میں جب کھڑے ہوتے ہیں ایسے ویسے ویسے، کچھ بدبخت تو ایسے کہ جو سید الرکوع میں آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین سے آج تک اور حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت بشاشت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی خالی رکوع میں جاتا ہے تو ایسا شخص منافق ہے، اس کے اندر نفاق جو خطرناک بیماری ہے جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، جو جہنم میں لے کے جائے گی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کے وائرس پائے جا رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس تراویح کی اس بے حرمتی یا نماز کی ناقدری کی وجہ سے خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 6 رکعت، 10 رکعت اور 15 رکعت جو سر کا بوجھا ٹالتے ہیں، اس میں لوگ ایسی حرکتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اب 20 رکعت میں بھی یعلمون تعلمون چاہتے ہیں۔ ایسا امام اور تراویح پڑھنے والا پڑھانے والا بڑا اچھا ہے، حافظ جی بڑے اچھے ہیں، بہت اچھا پڑھائیں، کائے اچھا پڑھائیں، اور پھٹ 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 سر 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 تھر 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 کچھ بھی پڑھ دیا۔ قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھانے والا اللہ پاک سے بات کرنے میں ترجمانی کرتا ہے، بغیر سمجھے کچھ بھی کیسے اپنے بیوی سے، اپنے ماں سے، کسی سے بات نہیں کرتے، احکم الحاکمین سے کیسا بھی بات کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اکیلے میں نماز پڑھو یا تراویح میں تو بشاشت کے ساتھ،
کا ثواب ملے گا. کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ کرنا. میرا حسن ظن ہے کہ امام صاحب یہاں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. انہی کی طرح میں تو یہاں آ نہیں سکتا، تراویح پڑھا نہیں، سنا تو نہیں، لیکن ایسا ہی پڑھاتے ہوں گے. اگر ایسا نہیں تو نیت کرے کہ ہم قرآن جب پڑھیں گے تو صاف صاف تلفظ کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے عین ہا قاف یہ نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے کہا قل هو اللہ احد تو اس کے معنی کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، اور وہ کہہ دیا کل تو اس کے هو اللہ تو آپ کو کہتا ہے اے میرے نبی کھانا کھا لیجیے. چھوٹے کاف سے کل کے معنی کھولو وشربو کھانا کھائے. کل معنی بدلا نماز فاسد ہو گئی، پھٹ گئی جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے، ختم. اب اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. اس لیے پیارو اللہ نے مہینہ دیا ہے رمضان، اس میں اترا قرآن، اس میں اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس پہ قرآن سیکھو صرف 10 منٹ، صرف انشاءاللہ آپ کا قرآن اچھا، آپ کی دعائیں اچھی، آپ کی نماز اچھی، آپ کی زندگی اچھی. وہ لوگ سیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہی سے شروع کریں گے. بولیے آپ کو 20 منٹ میں تو شروعات نہیں ہو سکتی ہے، 20 منٹ کے بعد دیکھیں گے کون بیٹھتا ہے. میں صرف آپ کو 5 منٹ کے اندر کیسے قرآن صحیح ہوتا ہے بتا دیتا ہوں. 2 دن میں آپ کا قرآن کافی حد تک صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ بات کی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت خوب کریں گے. کیا ملے گا؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ. ایک طرف تو اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی اللہ کے اہل ہیں اور خاص لوگ. وہ لوگ بڑوں کا خاص بننا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ارے بڑوں سے دوستی بنانا چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ سارے بڑوں سے بڑے اللہ، جو یہاں بھی سب دے رہے ہیں، مرنے کے وقت بھی وہی کام آئیں گے، قبر میں بھی وہی دیں گے، میدان محشر میں بھی، اور جنت میں سب کچھ وہی عطا کریں گے انشاءاللہ. تو ان سے جڑنے کا بڑا آسان طریقہ کیا ہے بھائی؟ تلاوت قرآن. 2 کام ہو گیا، بلکہ 3 ہو گیا. تراویح ہو گئی، تلاوت ہو گئی، اور روزہ ہو گیا. 20 منٹ ہو جائے گا تو بتائیے گا. اور تیسرا کام ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں بشاشت سے، بہت ہی خوش طبعی، خوش دلی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بغیر ماتھے پہ شکل لائے ہوئے، بوجھ سمجھے ہوئے. زکوٰۃ نہیں، للہ رقم. یہ تو مولویوں کا احسان ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اور جو خرچ کرتا ہے اللہ پورے سال اس کو عطا کرتا ہے. ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے 2500 روپے سے کاروبار شروع کیا. پورا ان کا گھر کا ہر فرض سورہ واقعہ رات میں پڑھتا ہے، اور جو سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ حدید رات میں پڑھے تو حضور نے فرمایا اس کے گھر کبھی تنگی نہیں آئے گی. اور ایک روایت پہ جنت الفردوس کے اندر اللہ اس کے رہنے والوں میں شمار کر دیتا، چلتا پھرتا جنتی. اور عمل کریں گے اس میں انشاءاللہ. اللہ نے کچھ ہی دنوں میں انہیں اتنا دے دیا کہ کروڑوں روپیہ وہ زکوٰۃ علماء کو احترام کے ساتھ دیتے ہیں، اور جوڑے بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں. اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چپلیں مت گھساؤ. اور یہ زکوٰۃ جو رمضان میں چل پڑا ہے، یہ تو ہر سال کے شروع سے ہی پہنچانا چاہیے. اگر کسی کا محرم میں زکوٰۃ فرض ہوا اور یہ رمضان میں ادا کیا تو اتنے دنوں کا وہ قرض دار ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں اس کو عذاب ہوگا. فرض کا چھوڑنے والا ہے. تو یہ 70 کے چکر میں بہت سے لوگ گنہگار بھی ہوتے ہیں. پورے سال دیکھیے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اور رمضان میں علماء بھی آ جاتے ہیں، ان کو چھٹی رہتی ہے،
اس سے مدرسے چلتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ اکثر لوگ بڑی بشاشت سے دیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی، میں تو چلتا رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں، الحمدللہ عزت دیتے اور مجھے بہت عزت دیتے، میں اسی سے چلتا رہتا ہوں۔ ایسے میں اپنے تمام بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا، اسی سیٹ کے یہاں لائن نہ لگائیں، گڑ گڑائے نہیں، سیٹ 100 کا 200 کر دو، ارے وہ تو اس کا فرض ہے کہ وہ خود دے، نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ ہو گیا تلاوت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خاص طور سے سحری اور افطاری کا حلال پیسے سے انتظام کرنا۔ دھیان سے میرے جملے کو سنتے جائیے گا، کہنا سننا تو ہوتا ہے، فضائل اعمال بھی سنتے ہیں، وہ وہاں جا کے کان سے جھاڑ دیتے، ختم ہو گیا، یہیں سے جھاڑ دیتے، نہ اشراق پڑھے، نہ وابین پڑھے، نہ تہجد پڑھے، یہ فضائل عمل کے لیے لکھی گئی۔ ارے بھائی فضائل سننے سے ملتا ہے یا کرنے سے ملتا ہے؟ بولیے، کرنے سے ملتا ہے یا سیکھ کر کرنے سے ملتا ہے؟ سیکھ کر کرنے سے۔ بتاؤ اس مجھ میں ہے کون سیکھ کر کے کیا؟ میں بھی 32 سال سے امامت کر رہا ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے نام پر، مجھے معلوم ہے سیکھنے والے نہیں رہتے، سب کے پاس ٹائم دیتے ہیں، سکھانے والوں کے پاس وقت نہیں دیتے۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، وقت دو اللہ کے واسطے۔ یہ سب جو باتیں بتائی جائیں نہیں، سیکھ کے کرو گے، اس کا فائدہ تمہارا ہے، اور سیکھ کے دھندا کیے ٹھپ سے گئے، سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، بچے موج کریں گے، عیاشی کریں گے، بہت کم ماں باپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو سحری افطاری اسے کریں گے، اپنے پیسے سے کوشش یہ رہے، مجبوری میں اگر چندہ لو تو جو حلال کام کرنے والا ہو وہ پیسہ اس سے لو، حاشا و کلا جو غلط کاروبار کرتا ہے کتنا بھی زیادہ دیتا ہے اس کا پیسہ لے کے دوسروں کو روزہ خراب مت کرو۔ ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا یہ سٹے باز، جواری، شرابی، گندا دھندا کرنے والا افطار بھیجے نہیں، اور ایک مرتبہ ڈانٹ دو تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ نیک لوگوں کے نماز روزے کو خراب کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرتے، کرتا بھی وغیرہ دیتے، مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے پہلی بات تو دیتی ہی نہیں قوم ہدیہ، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو میں پوچھتا ہوں تیرا کاروبار کیا ہے؟ ایک فلمی دنیا میں کام کرنے والا بڑی رقم دینا چاہ رہا تھا، میں نے کہا تو اپنا دھندا بدل دے، تیری کوئی عمر قبول نہیں۔ اس میں بس دعا سلام کرتا ہے امام صاحب، کوئی بات نہیں۔ ایک آیا چنڈا پہن کر کے لے کے کھانا، میں نے کہا کیا کام کرتا ہے؟ اتنی تیز بھاگا، بول صاحب کل اتنا ہی پوچھا، چنڈا پہلے تھا، شکل بتائی، کھانا لے کے آ رہا، کیا کام کرتا ہے؟ اور اتنی تیز بھاگا، آج تک وہ دکھائی دے دیا مجھے۔ تو اے مسجد کے ذمہ دار اور امام صاحب، ہم بڑے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم حلال کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو۔ اور چوتھا عمل آخری، اس میں پانچواں ہو گیا، یہ ہے دعا۔ کیا ہے بھائی؟ یہ دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اس میں روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، خاص طور سے تہجد کے وقت، ہر عمل کے بعد اور افطار کے وقت۔ کچھ لوگ سب باتیں کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، کیسے بھی کچھ بھی کر کے گم کو بغیر افطاری کی دعا بڑے کھا لیتے ہیں، یہ کیا بد تبدیلی آئے گی؟ اس وقت الحمدللہ میری کوشش ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں کہ جب لگ جاتا ہے لگانے والے اپنا کام کریں، عصر کے بعد لوگوں کا ذہن بنا کے ان کو 4 تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الف مرۃ۔ یہ درود شریف میں بہت بتاتا ہوں اس لیے کہ ہے مختصر، فضیلت بہت ہے، اگر کوئی 1000 مرتبہ پڑھ لے تو حضور نے فرمایا جب تک جنت میں گھر نہیں دیکھے گا تب تک موت نہیں آئے گی۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم خواجگان۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کو ایسا قبول کرتے ہیں کہ کھارے پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ کھارے پانی کو، میرے پیاروں اس وقت ہمارا صرف اللہ ہی ہے، اور ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، دعا، جو صحابہ تابعین اولیاء کرام نے استعمال کی، اور ہمارے پڑوس کے بھائی افغان 30 طالب علموں اور ایک استاد نے استعمال کی، شام کے لوگوں نے استعمال کی، اور غزہ کے غریبوں فقیروں نے پانی گندا پی کر کے اور پتے چبا کے استعمال کی، اور 100% اللہ نے کامیابی دی۔ ارے بولو دی نہیں دی؟ اے ہندی مسلمانوں، چاہو ابھی بھی وقت ہے، بغیر قربانی دیے، اللہ سے جڑے ہوئے، اللہ سے مانگے ہوئے یہ چاہو کہ کامیابی ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کے ختم خواجگان کیا ہے؟ تو درود شریف پڑھنا ہے 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ جو توفیق ہو، اور پھر اس کے بعد پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ 360 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ الم نشرح لک صدر 360 مرتبہ، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ امام صاحب سے سیکھ لینا، بڑا زبردست کلمہ ہے، 360 مرتبہ، اور پھر درود شریف پڑھ کے اجتماعی طور پہ دعا مانگی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کنویں کا پانی کھارا تھا، یہی پڑھ کر کے دعا کیے، اللہ نے کھارے پانی کو میٹھا کر دیا۔ سفر بڑی مشکل سے طے ہوتی تھی، اللہ نے اسٹیشن کا انتظام کر دیا۔ خود میرا جو مدرسہ، مکتب اور مسجد وغیرہ ہے، میں جو ہے بمبئی کی جھوپڑ پٹیوں میں کام کرتا ہوں، اللہ کی توفیق و قاری صدیق صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے۔ تو مولانا اس علاقے میں سمندر ہے، اس کے قریب میں ہم ہیں ملار ویسٹ مالونی اعظمی نگر، جہاں سارے بورنگ کے پانی کھارے، خود ہمارے جب نہیں انتظام تھا تو وضو کرنا مشکل تھا، وہ بھی رکھتے تھے زہر کا نمک، لیکن اللہ نے کچھ بندوں کے ذریعے سے جب ہم بورنگ کرائی تو ہم لوگ یاسین ختم خواجگان پڑھ کے دعا کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے اس دعا کی برکت سے پانی میٹھا ہے۔ آپ لوگ بمبئی آئیں تو ضرور تشریف لائے، راستے بھی پڑتا ہے بورے والی، پھر اس کے بعد ملاڈ آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا ہے، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج ہی سے عصر سے مغرب تک دعا تک صرف اعمال کے لیے خاص کر لو، برا رمضان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو اسی وقت کی جائے گی، ہم نہیں رہیں گے تو آپ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔